فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في شان حبيبه الكريم رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی. آباب محترم، سفر المظفر جب یہ مہینہ آتا ہے تو حالانکہ اس ترقی یافتہ دور میں اب یہ باتیں نہ پوچھی جانی چاہیے اور نہ ایسی باتیں کرنی چاہیے، لیکن کیا کریں کہ چونکہ جو صدیوں سے جو سسٹم چلا آ رہا ہے نا، تو اس کے متوازی اور اس کے مخالف چلنا قدرے مشکل ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو تو اسٹیپ اٹھانا چاہیے، صرف اسی وجہ سے کہ اویئرنیس نہیں دی جاتی یا ان کسٹمز، ان رسم اور رواج، ٹریڈیشنز کے خلاف قدم اٹھانے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو اتنے عرصے سے ہو رہا ہے تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، یہ ناراض ہو جائے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، یا ایسا ہو جائے گا یا ویسا ہو جائے گا. یہ صرف انسان کے خوف ہوتے ہیں. بحیثیت مسلمان جو ہے ہمیشہ جب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ترجیح دیں گے، پرائرٹی دیں گے، تو ہم خود بخود مسائل کے دلدل سے نکلتے چلے جائیں گے. تو بہت ساری خرابیاں سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر دیکھیں، رسم و رواج کے نام پر ہمارے شادی بیاہ دیکھ لیں، ہمارے موت میت دیکھ لیں. اچھا یہ خود ہم بطور رسم اور رواج، چونکہ اسلام تو ان چیزوں کے درس نہیں دیتا. بھائی یہ کس نے کہا کہ جی آپ جو ہے سویم میں جو ہے مطلب یہ کہ چکن بریانی کی دیگی چڑھائیں، بیف بریانی کی دیگ چڑھائیں، اس کے علاوہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی سویم ہوگا ہی نہیں، کلخانی ہوگی نہیں. جی کلخانی میں مسجد میں جب آپ تک جو ہے نا میٹھے چنے اور کالے چنے ملا کر تقسیم نہیں کریں گے تھیلی میں تو جی کلخانی کا ثواب ہی نہیں پہنچے گا. یہ کس نے کہا؟ بھائی کسی کی استطاعت نہیں ہے. اس مہنگائی کے دور میں آپ بتائیں لوگ کہاں چنے لینے کی پوزیشن میں ہیں جناب، اور اس میں بھی میٹھے چنے بھی ملاؤ، کون کرے گا ایسا؟ اب ایک غریب آدمی تو یہ نہیں نہ کر سکتا، لیکن چونکہ اس کے سر پہ یہ سوار ہے، مطلب بھائی نہیں، اس کے بغیر تو سویم ہوتا ہی نہیں ہے جناب. اور جو میرے جیسے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کھانے پینے والے، تو وہ تو آگے سے یہ کہتے ہیں کہ ارے یار مطلب اس لیے بھی نہیں کہ تمہارے باپ دادا نے تو یوں کچھ کر دیا، ایسا کر دیا، تو حصہ لینے تو بڑی جلدی آ گئے تھے، اور تم اس میں سے دو دیگ بریانی کی نہیں کر سکتے تھے کیا اپنے حصے میں سے؟ لو جی نہیں، حصہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا مقرر کیا ہے. اللہ نے یہ تھوڑی بتایا کہ اس حصے سے اس نے دیگ بھی چڑھانی ہے. یہ کس نے کہا؟ اب اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر کیوں کرے؟ تو یہ ہے. اسی طرح آپ شادی بیاہ میں دیکھ لیں، وہ خرافات ہوتی ہیں. یعنی ایک تو شریعت کی خلاف ورزی بھی اس میں ہو رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے اور پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے. یعنی پیسہ خرچ کر کے گناہ کمانا، یہ کون سی عقل مندی ہے بھائی؟ اب آپ سمجھدار لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، جبھی تو آپ جلدی آتے ہیں. آپ دین سیکھنے آتے ہیں نا. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ پیسہ بھی خرچ کرو اور گناہ بھی کماؤ؟ بھلے کچھ مل ہی نہیں رہا، چلو بھی ثواب مل رہا ہوتا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ بالکل یہی، اتنے سال ہو گئے ابھی بھی جناب وہی اتنی تقریریں، بیان. اب تو چونکہ میڈیا کا بھی دور ہے تو یہ باتیں کچھ نہ کچھ لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ
یہ اس کی سفر کی جو تیرا تیزی ہے، اس تیرا کی تیزی ختم ہو کے نہیں دے رہی، صدیوں گزر گئے لیکن تیزی ختم نہیں ہو رہی جی اس کی. یہ کیا ہے؟ جبکہ قرآن اور احادیث واضح بیان کرتے ہیں. میں کوئی انوکھا کام میں نہیں کر رہا، ظاہر ہے علماء یہ باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ بتاتے رہتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود ابھی میں اسکول میں بھی بات عرض کر رہا تھا بڑی کلاسوں میں، اصل میں ہمارا المیہ یہ ہے، یہ جو ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، یعنی جو بر صغیر پاک و ہند کے لوگ ہیں نا، جیسے مطلب ہمارے آبا و اجداد ہندوستان سے ہجرت کر کے یہاں آ گئے، ٹھیک ہے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. ہم تو آئے ہجرت کر کے ہمارے باپ دادا، لیکن ساتھ میں جو الہادی فکر تھی نا ان کی ہندوؤں والی، وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے ادھر آ گئے. وہی ہے یہ جو شب برات کے پٹاخے ہیں، یعنی اتنے سمجھدار قوم ہونے کے باوجود کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ شب برات اتنی مقدس رات ہے، اس مقدس رات میں پٹاخے پھوڑنے کا تصور کیسے آ گیا دین میں. کبھی میں کہہ رہا ہوں کبھی عقل بھی تو استعمال کرنی چاہیے نا کہ بھائی یہ کہاں سے آ گیا شب برات میں. اب کیا ہوا جناب، اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں جو ہے دیوالی ہوتی ہے، ہندوؤں کے یہاں ایک رسم ہے نا دیوالی. اب دیوالی میں وہ یہی کرتے ہیں، یعنی دیے بھی چلاتے ہیں ساتھ میں اور پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں، چنگاریاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اب لوگوں نے یہ جو ہے ہندوستانی ڈرامے دیکھ دیکھ کر اس میں جو ہے دیکھا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے. اور جو باپ دادا وہاں سے آئے تھے تو وہ اب وہاں تو مکس اپ ہے نا. میں موریشس میں آتا جاتا رہتا ہوں، تقریباً کوئی 20 سال ہو گئے. وہاں میجورٹی ہندوؤں کی ہے. بالکل یقین کریں بھائی وہ تو ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں نا، تو ان کا تو پھر سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس میں میرے جیسے مولوی کبھی چلے جاتے ہیں اور جناب وہاں تو تھوک کے حساب سے پیر بھی آ رہے ہیں، مولوی آ رہے ہیں، لیکن کیا ہے انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہیں اللہ ماشاءاللہ. اور وہ نورانی میاں رحمت اللہ علیہ تھے، مطلب بس باقی اس کے بعد جو مولوی گئے تو بھائی انہوں نے تو دین بیچنا ہی ہے، یہی ہو رہا ہے. تو انہوں نے اپنا مطلب کام سیدھا کرنا ہے، بس جیب بھرنی ہے اور آ جانا ہے. تو انہوں نے ان کی اصلاح نہیں کی. آپ یقین کریں 2000 جب 4 میں گیا اور 2013 تک، 2013 میں جب گئے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا، یقین کریں مسجد کے جس مسجد میں میں تھا اس کے سیکٹری وہ پورٹ لوئس پولیس کمشنر کے پرسنل اسسٹنٹ ہیں، یعنی پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ پڑھا لکھا آدمی ہے. تو جناب وہاں مطلب کہ بھائی نکاح پڑھانا ہے، مولانا صاحب نکاح پڑھانا ہے. بھائی کیا ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب یہ لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی ہندو ہے. تو میں نے کہا بھائی اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا. کہنے نہیں ہو جائے گی، اور ہو گئی نہیں تو نہیں. میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا تو یہ قرآن کے تو حکم کے خلاف ہے. وہ حیران ہو گیا. اب میں نے عرض کیا کہ چلو ترقی پا کر آپ پہلے بھی پولیس آفیسر وہ تھا، اب وہ پولیس کمشنر پورٹ لوئس کا اسسٹنٹ، پرسنل اسسٹنٹ تو اب بنا ہے 3-4 سال ہو گئے. لیکن اس وقت 2013 میں بھی کہہ رہے ہیں قرآن میں یہ ہے کہ ہندو کا نکاح جو ہے وہ مسلمان سے قرآن میں ہے. میں نے کہا لو جی. میں نے کہا ہاں قرآن نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ. کہ اللہ نے کہا کہ بھائی کسی مشرک عورت سے نکاح مت کرو حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائے، اور ایک مومن غلام یا باندھی وہ آزاد مشرک سے زیادہ بہتر اور افضل ہے. پھر اس کی سمجھ میں آیا، پھر اس نے کہا نہیں پھر تو ٹھیک ہے پہلے بات کریں گے، اس کو کنورٹ کریں گے. اب آپ بتائیں. چلو وہاں تو یہ حال ہے نا، یہاں تو بتا نہیں رہے، لیکن ہمیں ہمارے باپ دادا کو پاکستان کو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے. چلو بھائی ہم ویسے تو تصوراتی غلام تو ہیں، لیکن کم از کم رسم و رواج سے تو اپنے آپ کو آزاد کریں نا، اپنے دین پر تو عمل کرنے کی کوشش کریں نا. تو وہ چیزیں بھی ابھی ہمارے اندر بالکل اسی طرح موجود ہیں، یعنی ذہنی غلام بھی ہیں ہم، اور تباہم پرستی میں بالکل اسی طرح. کسی آپ کوئی ضعیف
ضعیف جیسے نزہۃ المجالس جیسی کتابیں بالکل ضعیف روایات حکایات جو یہ بیان کرتے رہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اچھا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس میں تعریف کیا ہے. مثال کے طور پر جیسے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جی جنید بغدادی جناب اپنا مسلح بچھا کر دریا میں اللہ اللہ کہہ کے مسلح پر بیٹھ کے دریا پار کر لیتے تھے. تو کوئی بڑا آدمی ملا, اس نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا ہے, تو میں بھی ایسے ہی پار کروں گا. تو کہا کہ حضرت میں بھی آپ کے ساتھ, تو میں بھی اللہ ہوں. انہوں نے کہا نہیں اللہ مت کہنا, میں کہوں گا اللہ ہوں, تم کہنا یا جنید. اچھا بڑے بڑے وائزین اس کو بیان کرتے ہیں. اب اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں آپ؟ معاذ اللہ اس سے یہ پتا چل رہا ہے دیکھیں آپ کامن سینس استعمال کریں نا, اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ بھئی اللہ کا نام لینے سے ڈوب جاؤ گے, غرق ہو جاؤ گے, اور جنید بغدادی کا نام لینے سے پار لگ جاؤ گے. یہ کس نے کہہ دیا بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں لیکن ایسی ضعیف روایتیں پھر نزہۃ المجالس اور دیگر حکایات روایات میں مل جاتی ہیں, لیکن ان کسی ضعیف اسلامی کتاب کے اندر آپ کو یہ پٹاخے پھوڑنے کی کوئی روایت مل رہی ہے کیا؟ لیکن پھوڑ رہے ہیں, تیرا تیزی آ رہی ہے جناب, جو ہے چھری جو ہے تکیے کے نیچے رکھو بھائی, برتن الٹا کے رکھ دو جی, گلی میں مٹی کے برتن مٹکے توڑ دو جی. ارے بھائی یہ کسی کتاب میں ضعیف کسی اسلامی حکایت میں ہی دکھا دیں بھائی, لیکن نہیں. کبھی کسی اسلامی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ بھئی کالی بلی راستہ کاٹے گی تو یہ بدشگونی ہوگی, اپشگن ہوگا, لو جی یہ کہاں لکھا ہوا؟ لیکن ماشاءاللہ یہ قوم دنیا چاند پہ پہنچ گئی, اور یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ, بر صغیر پاک و ہند کے لوگ, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ اسی چکر میں ابھی تک لگے ہوئے ہیں. کوا آ جائے منڈیر پر, او بھائی چلو بھائی بیکری میں بندہ ایڈوانس میں بھیج دو, مہمان آنے والے ہیں, کوا آ گیا, لو جی دیکھ چلا دو بھائی, کچھ بنا دو بیگم, کچھ بناؤ. بیگم کو تو یہاں شوہر نامدار بھی بول رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی بیگم کے زیر اثر ہے. اس سے پہلے کہ بیگم بولے تو اچھا شریف شوہر خود ہی بتا دیتا ہے بیگم کو بیچاری کو, اس سے پہلے کہ بیگم بولے تو وہ کہنے اچھا لاؤ جی چلو بھائی. اب اس نے کچھ ناشتہ واشتہ بنانا شروع کر دیا کیونکہ کوا بولا. ہچکی آ جاتی ہے, کہنا کسی نے یاد کیا, ہچکی آ جائے کہنا کسی نے یاد کیا. اور بعض دفعہ یقین کریں کہ کبھی کبھی اگر یہ ہچکی نہ رکے اور اگر سانس رک جائے تو پھر کیا کہیں گے, اللہ نے یاد کیا, پہنچ گیا اللہ کی بارگاہ میں. کسی مشاعرے میں جو نا, مشاعرے میں شاعر اشعار پڑھ رہا تھا, شعر پڑھ رہا تھا, تو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں تو نعت خوانوں کو بیچاروں کو کہنا پڑتا ہے نا, ذرا بولو نا سبحان اللہ, پھر آگے سے بولتے ہیں سبحان اللہ, ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نا سبحان اللہ, پھر تھوڑا آدھے سے زیادہ بولتے ہیں تو کہتے ہیں مدینے جاؤ گے نا تو مدینے جانے والے ذرا زور سے بولنے سبحان اللہ. تو ہر مسلمان مدینہ جانا چاہتا ہے تو وہ ترجمے سے شور ہوتا ہے سبحان اللہ. تو اس شاعر نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی, وہ شعر اچھے پڑھ رہا تھا تو آگے سے ایک بندہ بڑے زور زور سے کہتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے شاعر ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا, ابھی وہ شعر مکمل نہیں کرتا, وہ بیچ میں ہوتا سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو اس نے روک کر کہا کہ بھائی تم بڑے زور زور سے اللہ کو یاد کر رہے ہو, بڑے زور زور سے, اگر اللہ نے آہستہ سے بھی تمہیں یاد کر لیا نا, اگلی سبحان اللہ بولنے کے قابل نہیں رہو گے بھی, کیونکہ اللہ یاد کرے گا تو پھر پہنچ جاؤ گے. وہ چپ ہو گیا, اگلے شعر پہ میرے سبحان اللہ نہیں بولا اس نے کہ اللہ یاد نہ کر لے. تو بھائی ہم کن سوچوں میں ہچکی آ رہی ہے, اور اگر اسی ہچکی میں سانس رک گیا, ورنہ تو یہی کہتے ہیں چھینک آ جائے تو کہتے ہیں یاد کر لیا, نوالا پھنس جائے تو کہتے پتہ نہیں کون بھوکا ہے. ارے بھائی چھوڑ تو وہ نوالا اتار نیچے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھوکے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب توہم پرستی ہے, سب تمام پرستی ہے. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے. اور یہ نہ کہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, یہ جو سوچ ہے نا, بدشگونی لینا, کسی کو منحوس سمجھنا, دن کو, کسی لمحے کو, کسی شخص کو, ماشاءاللہ وہ جو اللہ سب کو ہدایت دے, یہ جو سانسیں ہوتی ہیں, سانسیں, میں تو یہ کہتا ہوں, میرا اپنا فلسفہ, میں کہتا ہوں سانس ہے تو سانس ہے. جی ہاں, سانس ہے تو سانس ہے, سانس چل رہی ہے. اور اگر کوئی نیک وقت
ساس صاحبہ اگر دلہن آ گئی گھر پہ اور اتفاق سے بھی اگلے دن بیٹا بیمار ہو گیا، بڑی سبز قدم ہے بھائی، یہ تو جب سے آئی ہے میرا چاند جو ہے نا بیمار ہو گیا، کام کاج نہیں چل رہا، یہ کیسی دلہن لے آئے؟ فوراً رشتے والی کو پکڑ لیا، ارے بھائی، اور میرے جیسے مولوی صاحب کو پکڑ لیا، ارے امام صاحب آپ سے تو استخارہ کروایا تھا، تو بھائی ہمارا جرم تھا کیا؟ یہ تو ہم نے وداؤٹ پیمنٹ فری میں تمہیں استخارہ کر کے بتا دیا، وہ بھی تم نے کہا، ہم تو بڑے ہاتھ جوڑ کے مانو نہیں بھائی، نہیں، کیونکہ اچھا کرے تو اللہ نے کیا اور برا کیا تو مولوی صاحب نے، لو جی امام صاحب نے تو کہا تھا، تو بھائی یہ شادی جو ہے نا یہ فور ایور کا رشتہ ہے، تو امام صاحب نے تو کہا کہ ہاں بھائی رشتہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑی کہا کہ پوری زندگی جو ہے وہ اس کو سی وی پہ گھماتا ہی رہے گا، میکڈونلڈ اور کے ایف سی اس کو کھلاتا رہے گا، باربیو کھلاتا رہے گا، کباب جی لیتے جائے گا، یہ تھوڑی کہا تھا مولوی صاحب نے بھائی، مولوی صاحب نے کہا تھا ہاں بھائی رشتہ ٹھیک ہے کر لو شادی، اور تم نے پوچھا تو تم خود ہی کر لیتے بھائی۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے نا توہمات میں لا کر تو بھائی بس بیٹا بیمار یا خدا نہ خواستہ کام کاج ویسے ہی آج کل نہیں ہے، مہنگائی کا دور ہے، ارے یہ کون سی آگے منحوس، بڑی منحوس ہے سب قدم، بیٹا چھوڑ دے فوراً، اور کوئی بابے مل جاتے ہیں، بابے اور بابے کو اگر یہ بتا دو، اچھا بابوں کا بھی بڑا داؤ، یہ ہم بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، یہ دیکھیے میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں ایمانداری کی بات، یہ علم العادات کا ایک عمل ہے، اور ہمیشہ ہم سے جب بھی کسی نے کوئی استخارہ بولا یا کوئی بولا کہ بھئی اس کے ساتھ یہ معاملات ہیں یہ معاملات ہیں، تو ہم سب سے پہلے ایک جملہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی علم حقیقی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہمارا حساب یہ کہہ رہا ہے، اور ہمارا علم یہ ظنیات اور پرسپشن پر مبنی ہے، اس میں غلطی کا امکان، احتمال اور پاسبلٹی موجود ہے، تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو یہ علم العادات کا ایک حساب ہے، اور اس میں غلطی کا اور امکان ہے۔ اب وہ جو ہے نا فوراً اس نے آگے سے ڈائری نکالی، کیونکہ اس نے تو پیسے لینے نا بھائی، ابھی 100 روپے کا ٹوکن، 300 روپے کا تعویذ، اور اگر کاٹ کرنی ہے تو 25,000 15,000 50,000 کاٹ کرنی ہے، اور اگر 3-4 جن بتا دیے تو ایک جن 50,000 کا، تو 1.5 لاکھ کے 3 جن ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو اگر جن نہ بھی ہو تو ویسے ہی اس میں جن چڑھ جائیں گے، یار یہ کیا مصیبت آ گئی، مولوی صاحب نے نسخہ بتا دیا جناب، وہ یار یہ کیا ہے، تو اس نے فوراً ڈائری نکالے گا، کیا نام ہے، کیا نام ہے، ماں کا نام کیا ہے، ہاں جی ماں کا نام یہ کس نے کہا تھا، یہ استخارہ کس نے کیا تھا، لو جی مولوی صاحب کی گردن پھنس گئی، کیونکہ بابا نے کہا ہے کہ رشتہ غلط کروا دیا بھائی، بہو جو ہے نا یہ بہو نہیں بہو لے آئے، اب ڈرتے رہو، ارے لا کے بندے اس ترقی یافتہ دور میں ایسی باتیں، تو یہ توہمات ہیں، کوئی اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر نوست سب سے بڑی نوست کفر ہے، شرک ہے، لیکن اس کفر اور شرک کے ذریعے کیا اس کے یہ ہندوؤں کے گھر میں روزانہ موتیں ہو رہی ہیں کیا؟ نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے بچوں کی اسکول میں بھی یہی کہا کہ اگر میں حل کی بات بھی کروں نا، یہ کہ کسی کو منحوس قرار دینا یہ کافروں کا کام ہے، کافر یہی کرتے تھے، اور یہ نوست کا فتویٰ ان کافروں نے نا نبیوں پہ لگایا، نبیوں پر، انبیاء کو کہا، یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 130 ہے، 9 سپارے میں، پڑھ لیجئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا، اگر شارٹ سی تفسیر بھی ہے تو ذرا اس کی تفسیر بھی آپ دیکھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ آیت نمبر 130 سورہ آراف 9 سپارے میں کہا کہ جب ہم نے آل فرعون کو یعنی فرعون کے حواریوں اور اس کے ماننے والوں کو کچھ سال کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے قید سالی میں مبتلا کیا نا، قید سالی میں مبتلا کیا، ہم نے اس کو اس قید سالی میں اس لیے ڈالا لعلہم یذکرون، تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں، اپنی روش کو بدل دیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ پر ایمان لائیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، شریعت کے تابع ہو جائیں۔ ہم نے یہ سختی، یہ ابتلا، یہ آزمائش آل فرعون پر اس لیے ڈالی کہ وہ نصیحت قبول کرنے والے بن جائیں۔ اب انہوں نے کہ بدلے میں کیا کہا،
فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. یہ آیت نمبر 131 ہے. کہا کہ جب اس آل فرعون کو بھلائی، اچھائی، آسانیاں، سہولتیں یہ حاصل ہو جاتی تھی تو کہتے تھے لنا ہاضی، ہاں دیکھو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں، دیکھو اللہ کا بڑا فضل ہے. دیکھو نا لوگوں کا خون نچوڑ کر، رشوت خوری سے، بے ایمانی سے، 2 نمبری سے مال جمع کرنے کے بعد بلڈنگ بنا لیتے ہیں اور بڑے بڑے حروف میں لکھ دیتے ہیں مال چوری کا، بے ایمانی کا، 2 نمبر کا، خون نچوڑ کا عوام کا. اس کے بعد جناب لگا دیا بڑا سا ماشاء اللہ، نیچے لکھ دیا ھذا من فضل ربی. سارے 2 نمبری کرنے کے بعد بے ایمانی، چور بازاری، بددیانتی کر کے مال جمع کیا، گھر بنایا اور کہتے ہو ماشاء اللہ اللہ نے جو چاہا، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ تو رشوت خوری کی تم نے، 2 نمبری کی، دھوکہ دیا لوگوں کو، غریبوں کا خون نچوڑا، پھر یہ مال و متاع تمہارے پاس آیا. بالکل یہی کہا انہوں نے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا فضل ہے. جس کو دیکھو، اور بیچاری عوام سے پوچھو، بیچارہ عوام تو پریشان ہی ہے، اس کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس شہر کے لوگوں سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے، اہل کراچی بالخصوص اور پورے اہل پاکستان جن مسائل کے گرداب میں ہیں. تو یہ مت سمجھ رہے، ہم اپنے احوال پر بھی غور کریں، اپنے احوال پر بھی غور کریں کہ ہم خود کیا ہیں. میں خود بھی ان حاکموں کو، حکمرانوں کو، تخت نشینوں کو، صاحب مسندوں کو میں بھی کوس رہا ہوتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں. اور اس کو کہنے میں اگرچہ ہم حق بجانب ہیں لیکن ہمیں اپنے رویوں پر بھی تو غور کرنا چاہیے کہ یہ حاکم ہم پر مسلط کیسے ہوئے. کہیں ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں ہم نے اللہ کی نافرمانیاں اتنی تو نہیں کر ڈالی کہ اللہ نے ایسے ظالم. میں نے آپ کو ایک حدیث بھی حافظ ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء سے میں نے ایک حدیث گوش گزار کی تھی آج سے 4-6 مہینے قبل. یہی عرض کیا تھا، اللہ نے فرمایا جو لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے شریعت کے حدود کو توڑتے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، میں ان پر ظالم اور سخت دل حکمران مسلط کر دیتا ہوں، اس لیے کہ وہ ان پہ ساتھ ظلم کرے کہ تاکہ وہ پلٹ کر میری طرف آ جائیں. یہ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث درج کی اور میں نے یہ حدیث بیان کی تھی. میں نے اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں، آپ جیسے مسلمان عوام پاکستان سے یہ عرض کیا تھا کہ بھئی حاکموں کو میں کہہ تو رہا ہوں کہ بھی ہم برا کہتے ہیں لیکن ہمیں اپنے رویوں پر بھی درج کی حال پہ طرح غور کرنا چاہیے کہ ہم کس روش پر چل رہے ہیں. دوستان محترم، میں نے بھی دنیا کے 2-4-5 ملک میں نے بھی دیکھے ہیں. ابھی آپ جائیں، دیکھو آپ جاتے ہیں، آپ گروسری لینے چلے جائیں، ہم نے ایک ہندو ریاست، یہ بات میں نے جتلائی اس شخص کو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا. میں مسلمان حکومتوں کی بات نہیں کر رہا، میں قطر، امارات یعنی دبئی، ابو ظہبی، سعودی عربیہ کی بات نہیں کر رہا، وہ تو چلو مسلمان ہیں، ان کو کرنا بھی ایسے چاہیے. لیکن میں نے ماریشس کے اندر بھی یہ نہیں دیکھا، برطانیہ میں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ گروسری لے کسی سپر مارکیٹ سے اور اس کے بعد باہر کھڑا ہوا کوئی گیٹ کیپر یا کوئی کلرک آپ کو روکے اور وہ پرچہ مانگے بل کدھر ہے، پھر جھانک جھانک کر. کیا ہم چور ہیں؟ یہ شبہ کس نے پیدا کیا؟ ہم مسلمان ہیں لیکن ہندو ریاست کے اندر بھی ہم مسلمان کو دیکھ کر کبھی کسی نے نہیں روکا. 5 سال، 1 سال اور 20 سال کے 1 مہینے کا وقت ہم نے گزارا، سپر مارکیٹ میں گئے لیکن کبھی کسی نے نہیں روک کر پرچہ چیک کیا. اور ادھر جائیں چیک کرتے ہیں، جو خود کر رہے ہوتے ہیں اس وقت اگر ان کو بتاؤ، وہ جو 2 نمبری وہ سمجھ رہا تھا میں کوئی شکارپور سے آیا ہوں، وہ ہمیں بنا رہا تھا، یا میں پنڈ سے آیا ہوں. میں نے کہا بھائی ذرا ہلکا ہاتھ رکھو. کہنے کہ نہیں وہ جو ہے نا کہیں ایسا نہ ہو نا، کسٹمر کا جو ہے نا کوئی چیز ڈبل نہ آ جائے، اس کے اندر ڈبل انٹری نہ ہو جائے. میں نے کہا اتنی شریف نہیں ہو ڈبل انٹری نہیں ہو جائے. ڈبل انٹری کے لیے تو تم ہماری ٹرالی میں کیوں چیک کر رہے ہو جھانک جھانک کے؟ پرچے میں دیکھو نا، پرچے میں دیکھو کہ ڈبل انٹری، پرچے میں ڈبل انٹری ہوگی یا چیز ڈبل انٹری ہوگی بھائی. اسی لیے میں نے کہا بھائی میں کوئی پنڈ سے نہیں آیا بھائی، ہاں میں یہی پڑھوں اور تم جیسے جس اسکول میں تم پڑھے ہو نا اس اسکول کا ہیڈ ماسٹری کر کے ہم چھوڑ چکے ہیں، ایسے ہمیں مت بناؤ.
تو یہ حال ہے. جب ان کو بھلائی ملتی تھی, ہاں ہمارا ماشاءاللہ جی بنی اسرائیل یہی کہہ رہی تھی, آل فرعون فیضا جاءتہم الحسنۃ قالوا لنا ھذی, کہا یہ جو ہمارا کمال ہے, ہمارا کمال ہے, ہماری وجہ سے مالک یہ بھلائی ہمیں پہنچی. اور کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ, جب مصیبت آتی, پریشانی آتی, ابتلاء آتا, آزمائش آتی, نقصان ہوتا, بیماری آتی, تو جب یہ سارے بلائیں, مصیبتیں, آفتیں, بیماریاں آتی تو کیا کہتے تھے؟ کہا کہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ, معاذ اللہ, کہا کہ یہ تو موسیٰ کی نحوست ہے, موسیٰ کے ساتھی منحوس ہیں, یہ ان کی نحوست کی وجہ سے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ منحوس قرار دیا گیا. اب بتاؤ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ نحوست کی شگون لینا, بدشگونی لینا. کالی بلی راستہ کاٹ گئی, جناب پیچھے سے کوئی آواز دے دے, پیچھے سے وہ نکلا, سننے لگا, اور پیچھے سے ٹوک دیا نا, جس دفعہ منع کیا پیچھے سے آواز مت دیا کرو, میں نہیں جا رہا کام پہ. لو جی, یہ کس نے کہا؟ یہی بدشگونی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدشگونی لینے سے سخت منع فرمایا اور اس کو شرک کے مترادف قرار دیا ہے, کیونکہ اشیاء کے اندر اثر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. دوا بطور وسیلہ ہم استعمال کرتے ہیں, اس دوا سے کبھی شفا ہوتی ہے, کبھی نہیں بھی ہوتی, کیونکہ شفا دینے والی ذات شافی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. کاروبار سب کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کرتے ہیں, صبح سے شام تک ٹھیلا بھی لگاتے ہیں, دکانداری بھی کرتے ہیں, لیکن اینڈ آف دی منتھ کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے اور کبھی نقصان. وہ تو اپنی محنت تو وہی کر رہا ہے. اسی لیے صحابہ کو اگر انہیں مہینے بھر میں کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آتی تھی تو وہ اس مہینے کے اپنے شیڈول کو ریویو کرتے تھے, کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو گیا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو. یعنی پریشانی کو وہ اللہ کی طرف سے نعمت سمجھا کرتے تھے. امام ربانی کہتے ہیں, مجدد الفسانی, کہا کہ یہ جو آفت اور بلا, مصیبت اور پریشانی آتی ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے اور میں اسے لے کر خوش ہوتا ہوں, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور بلائی پہنچتی ہے تو میں بھی شکر کرتا ہوں کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن جو مزہ ہے, کہا کہ میرے سجن دم بدم اور کہر سجن گاہ گا, انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ. جب کسی کی لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لگ جائے, وہ اللہ کا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ذات الہیہ میں فنا کر دے, تو پھر اسے اچھائی بھی پہنچے تو بھی کہتا ہے یہ میرے مولا کی طرف سے ہے. اگر ابتلاء آزمائش بھی آ جائے تو بھی کہتا ہے اللہ اس پر بھی تیرا شکر ہے, تو نے مجھے کسی قابل تو سمجھا ہے, تو نے اپنا سمجھا. ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی کسی سے جب شکوہ کرتے ہیں تو اپنائیت ہوتی ہے تو شکوہ کرتے ہیں نا. کسی سے لینا دینا نہ کوئی ہو پرایا تو پرائے سے کیا ناراض ہونا, ناراض تو اپنوں سے ہوا جاتا ہے نا. اسی لیے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھر پڑ رہے تھے اور اسی میں سے پتھروں کے جھنڈ میں سے ایک پھول آ کر اویس قرنی کے سینے پر لگا, آپ پھر پھوٹ کر رو دیے. تو پوچھا کہ بھی پتھر پڑ رہے تھے تو ہنس رہے تھے, یہ پھول لگا تو رو پڑے. کہا کہ یہ جو پھول جس نے مارا نا یہ میرا اپنا ہے, اسے میں اپنا سمجھتا ہوں, لیکن یہ میرے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پھول ہی مارا, لیکن مارا تو اپنے نے نا. تو یہ ہے, تو اپنا سمجھتا ہے, تو اس کی طرف سے سختیاں بھی آتی ہیں. اپنوں کے پتھر برے نہیں لگتے. تو اب قوم موسیٰ ان کو تو جب بھلائی پہنچتی تو وہ بھی اللہ کی طرف, برائی پہنچتی تو بھی اللہ کی طرف. لیکن آل فرعون جب انہیں بھلائی پہنچتی تو اپنی تعریف کرتے کہ یہ ہمارے وجہ سے, ہمارے سبب سے, اور جب کوئی برائی پہنچتی تو کہتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ نحوست کی وجہ سے ہے, یا ان کے ساتھیوں اور ان کے سنگیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے. اور یہ صرف میں نے موسیٰ علیہ السلام کی, آپ جو ہے وہ سورہ نمل آیت نمبر 45, 46, 47 صالح علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا. میں اسی لیے کہا یہ جو بدشگونی لینا, کسی کو منحوس سمجھنا, منحوس قرار دینا, یہ کافرانہ سوچ ہے. اور ہم یہ سوچ, ہم وہاں سے ہندوستان سے جو ہے نا اپنی مائگریشن کے ساتھ یہ سوچ بھی ہجرت کر کے یہاں لے آئے. اس سے باہر نکلیے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قادر مطلق سمجھیے، ان پر اعتقاد کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو عزت کے مسند پر بٹھانا چاہے، کسی کو عزت دینا چاہے، پوری دنیا ہی نہیں ساری مخلوق مل کر بھی اسے ذلیل کرنا چاہے نا تو رتی برابر بھی ذلیل نہیں کر سکتی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے ذلیل کرنا چاہے تو ساری دنیا مل بھی جائے نا تو وہ اسے عزت کے مسند پر نہیں بٹھا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تو جب کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے صالح علیہ السلام کو ان کے قبیلے میں، کیونکہ وہ ان کے ہم قبیلہ تھے، انہی میں سے صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور ان سے کہا ان اعبدوا اللہ، کہ بھئی تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، کہا کہ پھر دو گروہوں میں نا اس بات پر لڑائی ہو گئی، جھگڑا کرنے لگے، نا جی ہم کیوں مانے بھائی، ہم کیوں اللہ کی عبادت کریں، ہم تو بتوں کی عبادت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب صالح علیہ السلام کی اس بات کو نہیں مانا، جب مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو کہنے لگے قالوا طیرنا بک وبمن معک، اے صالح علیہ السلام معاذ اللہ ہم تو آپ کو بھی منحوس سمجھتے ہیں اور آپ کے ساتھیوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں، یہ جو ہم پر مشکل آ رہی ہے نا یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے آ رہی ہے۔ یہ 19ویں سپارے کے آخری صفحے پر سورہ نمل کی آیت نمبر 46 ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کی سوچ ہے، بدشگونی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا۔ اسی طرح ہم بھی جناب سفر کے مہینے کو بھی اور اس کے ابتدائی 13 دنوں کو بھی منحوس سمجھ رہے ہیں۔ شادی مت کرو، شادی مت کرو، کیوں جی؟ کہنے لگے نہیں شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ ارے تو آپ پوری تاریخ پڑھیں جناب، کیا ان تاریخ سفر کے پورے مہینے میں کبھی بھی اس سے پہلے شادیاں نہیں ہوئی ہیں کیا؟ بلکہ ایک روایت اگرچہ وہ کمزور ہے لیکن یہ روایت آئی ہے کہ خود سیدہ کائنات اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا جو نکاح ہوا وہ سفر کے مہینے میں ہوا۔ لو جی، اور کہتے ہیں نا سفر کے مہینے میں، سفر یعنی سین سے سفر، یہ سواد سے سفر ہے نا مہینہ، وہ سین سے سفر، کہتے سفر مت کرنا، کیوں جی؟ بڑا منحوس ہے، کامیابی نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ہجرت کا سفر کے مہینے میں شروع ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ پاک سے نکلے سفر کے مہینے میں ہجرت کا آغاز ہوا، وہ بھی تو سفر تھا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ افکار اور یہ سوچ، پھر حضرت صالح علیہ السلام نے پھر ان کو جواب دیا، کہا الا انما تستعجلون، کہا کہ تم اللہ کے عذاب کو کیوں جلدی دعوت دینے کے چکر میں ہو بھائی؟ اللہ سے لولا تستغفرون اللہ، اور اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اور میں اپنے بھائیوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ابتلا، یہ آزمائش، یہ سختیاں، یہ مہنگائی، یہ بدامنی، یہ دہشت گردی، یہ چوریاں، یہ ڈکیتیاں، یہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہم کیوں اللہ کی طرف رجوع کر کے استغفار نہیں کرتے؟ ہم اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی اولاد مانگنے کے لیے آیا، بے اولاد ہو، کہا استغفار کرو، استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار کرو۔ کسی نے کہا مال کی کمی ہے، روزی کمزور پڑ گئی ہے، کہا استغفار کرو۔ تو کہا کہ بھائی تین کام الگ الگ ہیں اور دوا ایک ہی، بیماریاں الگ الگ، دوا ایک۔ تو انہوں نے سورہ نوح کی آیت پڑھ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ ہم اس کے مال سے بھی مدد کرتے ہیں، وَبَنِينَ، اولاد بھی دیتے ہیں۔ جو اللہ سے استغفار کرتا ہے اسے اللہ اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے اور بارش بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم صرف یہ رونا رو رہے ہیں کہ بھئی یہ سختیاں، یہ آزمائشیں، کسی مہینے کو، کسی دن کو منحوس قرار دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس ترقی یافتہ دور میں آپ ان توہمات سے، توہم پرستی سے نکل آئے باہر۔ کوئی دن کیوں، دن جو ہے ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو کہا کہ تمہاری بدشگونی تو پکی ہے اللہ کے پاس، تمہاری بدشگونی اور تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس۔ ان کی نحوست کیا تھی؟ کفر تھا، شرک تھا، بددیانتی تھی، بےایمانی تھی۔ کفر سے بڑی نحوست اور کیا ہوگا؟
دیکھیں دن تو ہر ایک پر گزرتے ہیں نا، دن تو ہر ایک پر برابر برابر گزر رہے ہیں، لیکن کسی پر اچھے گزرتے ہیں، کسی پر برے گزرتے ہیں۔ جس پر اچھے گزرتے ہیں کبھی اس کو سنا آپ نے؟ دن تو ایک ہی ہے، دن تو ایک ہی ہے۔ اب آپ قرآن مجید پڑھ لیں، فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی، کہا کہ ہم نے ان کے لیے وہ دن منحوس سے جب ہم نے ان کو عذاب چکھایا، ذلت آمیز عذاب ان کو چکھایا۔ تو جناب وہ جو قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، ان کے لیے وہ دن منحوس تھے، اس لیے کہ ان کو تو عذاب نازل ہو رہا تھا نا، تو وہ کہہ رہے بڑے برے دن ہیں۔ تو اسی طرح جب کسی پر مصیبت آتی ہے کہتے ہیں یار بڑا منحوس دن ہے آج، کہتے نہیں کہتے یار آج پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا، آج کوئی گھاٹی نہیں آ رہا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ صرف سوچ کی فکر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ دن سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اسی لیے بعض دفعہ کہتے ہیں تو جی منگل کا دن جو ہے وہ معاذ اللہ یہ منحوس ہے۔ لو جی کس نے کہا ہے؟ یہ نہیں پتا، سنا ہے۔ اب دیکھیں کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر 13 نمبر اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور بعض بلڈنگز ہے کہا کہ ان میں 13 نمبر ہوتے ہی نہیں ہے، 12 کے بعد ڈائریکٹ 14، کہتے ہیں یہ نمبر ہی صحیح نہیں ہے۔ کہ ان کے جہازوں میں، امریکن جہازوں کے اندر 13 نمبر کی سیٹ ہی نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں، تو وہی فکر اگر مسلمان بھی لے رہا تو فرق کیا ہوا بھائی؟ ویسے تو پاکستانی خوش ہو جائیں گے یار امریکی کہہ رہے ہیں، امریکن نیشنل ہے۔ یہ ہے میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، خدا کا واسطہ یہ بدشگونی لینا چھوڑیے۔ کالی بلی کاٹے، 2 بھی کاٹ جائے نا، اللہ تبارک و تعالی اگر آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہے تو 2000 بلیاں بھی راستہ کاٹ جائیں تو کچھ نہیں ہونا۔ سارے محلے کے کوے آ کر آپ کے گھر کے منڈیر پر کائیں کائیں کریں، آپ کی سما خراشی کرتے رہیں، اللہ نہیں چاہے تو کسی نے نہیں آنا۔ ٹینشن نہیں لینے کا، پریشان نہ ہو، کسی کو بیکری میں بھیجنے کی ضرورت نہیں جب تک مہمان آ جائے، جب آئے تو تب منگا لیجیے گا۔ اور آپ ایکسپیریمنٹ کریں، چلیں آپ ایکسپیریمنٹ کریں۔ آپ لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا ہے، کبھی ہمارے گھر میں بھی کبھی کہتے تھے، تو میں تو بڑے جتلا کے کہتا تھا کہ دیکھو بھائی آج جو ہے نا 2 کوے آئے تھے اور مہمان ایک بھی نہیں آیا۔ صبح سے کان میں درد ہو گیا، کائیں 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 کائیں۔ میں نے کہا وہ تو ہڈی ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے، بلی ہڈی لے آئی تو کوا آ گیا، کوا مہمان تھوڑی لائے گا کوئی، اور نہیں آیا۔ آپ بھی ذرا کبھی کوا آ جائے نا تو ذرا غور کرنے کے اس دن مہمان آیا بھی نہیں آیا۔ جس دن مہمان نہیں آیا تو اپنے اس عقیدے کو توڑ دیں کہ بھائی کوے کے کائیں کائیں کرنے سے ایک مہمان نہیں آتا، مہمان کی جو مرضی ہوتی ہے تبھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ان بد اعتقادی، ان توہمات پرستی سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔